اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں آپ کو کتاب الجہاد چیپٹر میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ملے گی سیدنا سلمہ ابن اکوع سے. یہ بڑے لاڈلے صحابی ہیں حضور کے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح بخاری و مسلم میں کہ سلمہ ابن اکوع ہمارے پیادوں میں سب سے دلیر آدمی ہے. یہ پیدل جو ہے نا 10-10 20-20 میل ویسے ہی چل پڑتے تھے. ان کے ساتھ کوئی دوڑ نہیں لگا سکتا تھا. اس اکیلے بندے نے 30 کافروں کو مار کے پیدل جا کے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام کے اونٹ چھڑوا کے لے آئے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو پھر کہا تھا ہمارے پیادوں میں سب سے بہترین سلمہ ابن اکوع ہے. اور یہ سلمہ ابن اکوع وہی ہیں جن کے بارے میں الادب المفرد میں آتا ہے کہ 2 تابعین ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کیا، آپ کی بیعت کی. تو تابعین کھڑے ہو کے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، جو میں نے بتایا کہ ہاتھ چومنے کی دلیل ہے اگر حد رکوع تک نہ چکا جائے. یہ سلمہ ابن اکوع وہ ہیں. سلمہ ابن اکوع ہی صحیح مسلم میں آتا ہے، وہ کتاب الجہاد چیپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر کا موقع آیا تو آپ کو پتہ ہے مستدرک الحاکم میں ڈیٹیل ہے کہ کئی ایک اصحاب گئے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے. تو کہتے ہیں ان کا سردار تھا مرہب، وہ نکلا تو اس نے کہا کہ اس نے اشعار پڑھے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں، اور میں میدان جنگ کا یعنی سپہ سالار ہوں. سارا خیبر جانتا ہے کہ میرے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے چچا تھے سیدنا عامر، وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے. لڑائی کے دوران سیدنا عامر نے اس کا جب وار اپنی ڈھال پہ روکا نا تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا جھک کے اپنی تلوار جب نکالی نا تو غلطی سے ان کی تلوار سلپ ہو کے اپنی رگ کٹ گئی ان کی ہاتھ کی. اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے مرہب کے مقابلے. تو سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں میں بڑا غمگین ہوا کیونکہ صحابہ کہنا شروع ہو گئے اس نے خودکشی کر لی ہے. کیونکہ صحابہ کو علم غیب نہیں تھا نا، بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے نا. تو حضور کے پاس شکایت سلمہ ابن اکوع، یا رسول اللہ میرے چچا، آپ فرمایا تیرا چچا تو مومن ہے. اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہی نبی علیہ السلام کو میں نے جب تعارف کرایا نا یہ میرے چچا عامر ہے تو حضور نے کہا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے. تو حضرت عمر کہتے ہیں لو جی یہ شہید ہو گیا. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں حضور جس کے لیے کہتے ہیں اللہ اس پہ رحم فرمائے شہادت پکی، وہ ہو گئی اگلی دفعہ. تو وہ کہتے ہیں میں جب حضور کو آپ فرمایا عامر تو یعنی عامر کے لیے 2 اجر ہے. وہ کہہ رہے خودکشی کیا نبی صاحب فرمایا وہ تو غلطی سے ہو گیا تھا. پھر سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ جاؤ علی ابن ابی طالب کو بلا کے لاؤ. یہ بندہ ہے جو بلانے کے لیے گیا تھا. وہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں بندے کا نام نہیں آتا، اس حدیث میں آتا ہے مسلم کی. کہتے ہیں میں گیا تو آج شعبہ چشم میں مبتلا تھے. بلایا نبی علیہ السلام نے مبارک لعاب لگایا اور پھر روانہ کیا. تو وہ کہتے ہیں جب حضرت علی مقابلے کے لیے گئے تو مرہب نے کہا کہ میں مرہب ہوں، سارا خیبر جانتا ہے، ہتھیاروں سے لیس ہوں، میرے لیول کا کوئی بندہ جنگجو نہیں ہے. تو یہ اس نے عربی میں رجز پڑھا اشعار. تو مولا علی نے پھر اس کے مقابلے پہ اشعار اسی قافیے کے اوپر پڑھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کہتے ہیں عربی میں شیر کو، اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور پھر میرے مقابلے کی سکت کوئی نہیں رکھتا. یہ کوئی تکبر نہیں تھا، وہ میں کی بات لوگ کر رہے ہیں نا. تو میدان جنگ میں تو پھر مورال بلند کرنے کے لیے نبی علیہ السلام خود بخاری مسلم میں آتے ہیں، آپ نے حدیث پڑھا تھا انا النبی لا کذب، کوئی شک نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں. تو سیدنا علی نے یہ رجز پڑھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور میں اپنے دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہوں. ایک ہی وار میں مرہب کو کاٹ دیا. بس وہ مرہب مرا تو کانفیڈنس لوز ہو گیا تو خیبر کی فتح ہو گئی. تو سیدنا علی بن ابی طالب کا قاتل مرہب ہونا صحیح مسلم سے ثابت ہے. ناسبی ویسے کرتے رہے، اس لیے میں نے آپ کو شاہ جی کئی بار کہا ہے ناسبی اور منکرین حدیث لازم و ملزوم ہے. یہ پہلی شرط ہے کہ وہ منکرین حدیث ہوں گے، بلکہ منکرین قرآن بھی ہوں گے، قرآن کی بھی وہ باطل تعویلات کر دیں. ٹھیک ہو گئے.